ماہ سیام رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام رمضان المبارک ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ تعالی جل شانہ کی رحمتیں جس فراوانی کے ساتھ اس مہینے میں برستی ہیں وہ کسی اور دوسرے مہینے کا مقسوم نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ماہ سیام میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور ایک نفل کی ادائیگی پر ایک فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہ خاص عنایت اور رعایت صرف اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کر کے نوافل کی ادائیگی سے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ مہینہ ہے جس میں اس امت پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ پورا ایک مہینہ روزے فرض کیے گئے۔ سن 2 ہجری میں باقاعدہ فرضیت ہوئی۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 9 رمضان فرضیت روزہ کے بعد آئے۔ 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 مہینے 30 کے رہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں ثواب تب بھی 30 کا ہی نصیب کیا جاتا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ مختلف صورتوں میں احکام کے فرق کے ساتھ روزے پچھلی امتوں میں بھی مشروع رہے ہیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں یہی ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تم متقی بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری میسر آئے۔ تو ہر امت پر کسی نہ کسی طرح سے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن اس امت کو کامل مہینے کے روزے نصیب ہوئے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ سویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا، آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکتا جن امور سے روکنا ان روزوں کا مقصود تھا، تو اس کا روزہ نہیں کہلاتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے۔ روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے، جو مشروع تھے، مباح تھے، لیکن روزے میں
उन जायज़ मुबाह उमूर से भी मना कर दिया गया। तय्यब और ताहर खाने, खूबसूरत मशरूब, उनसे रोक दिया गया। आप आब ज़मज़म भी नहीं पी सकते जबकि वो मुतबर्रक पानी है। शहर मदीना की सरजमी में उगी हुई खजूरें जब फल दें और उनके रंग और जायके आपको अपनी जानिब खींचें, लेकिन आप रोज़े से हैं तो शहर मदीना में बैठकर शहर मदीना की पकी हुई खजूरें भी आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आप रोज़े से हैं। तो रोज़े में आपको मुतबर्रक चीज़ें खाने से भी रोक दिया गया, मुतबर्रक मशरूब पीने से भी मना कर दिया गया। तो मुझे बताइए, जो रब आपको मुतबर्रक मशरूब और पाकीज़ा खानों से भी एक मखसूस वक्त के लिए रोक रहा है, तो जिन उमूर से आम जिंदगी में शरीयत इस्लामिया ने हमें मना किया, हमारे रब ने हमें मना किया, तो अगर रोज़े के दौरान हम वो उमूर बजा लाएं तो फिर रोज़े की मकसदियत हासिल नहीं होगी। तो इसीलिए फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये चाहता है कि मेरे बंदे उन उमूर से भी जब रुक जाएंगे जिन उमूर से आम जिंदगी में नहीं रोका गया, तो वो लाजमी तौर पे उन उमूर से रुकने की कोशिश करेंगे जिन उमूर से उसे मना किया गया है। तो ये तकवा पैदा करने के लिए, हिज़्म एहतियात पैदा करने के लिए ये उसके ऊपर रोज़े फ़र्ज हुए थे। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि भूख और प्यास काटने से क्या तकवा का हुसूल मुमकिन है, जो कि मकसद है रोज़े का। इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पे फ़र्ज किए गए। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो, इत्तिका की दौलत मिले, तुम अल्लाह ताला से डरने वाले हो जाओ। तो क्या भूख और प्यास काटने से अल्लाह की खशियत, अल्लाह ताला का खौफ हासिल होता है? तो एक तो बात वही जो मैंने अभी कही कि जब आप उन उमूर से भी रुक जाएंगे जिन उमूर को आम जिंदगी में मुबाह रखा गया है, तो फिर आप शौरी तौर पे उन चीज़ों से क्यों नहीं रुकेंगे जो आम जिंदगी के अंदर भी मना किए गए हैं। तो जब ये चीज़ इंसान का फहम, इंसान की अकल और इंसान की खिरत तय करती है, तो फिर लामहला तौर पे रुकने की आदत उसके अंदर तकवे की नशअत का जरिया बनती है। आपने अमूमी तौर पे देखा होगा कि रमज़ानुल मुबारक का माह नूर जब इख्तिताम को पहुंचता है और ईद के दिन हमारे सामने, ईद के 2-4 दिन भी ये मशक रहती है, अचानक कोई मशरूब आया और पीने लगे तो रुक गए। वो कहीं हमारा रोज़ा तो नहीं, लेकिन फिर ख्याल आता नहीं हम रोज़े तो नहीं हैं, आज तो ईद का दिन है, तो हम पी लेते हैं। चूंकि पूरा महीना दिन भर हम मशरूबात से रुके रहे और आज भी दिन के उजाले में हमें पानी दिया गया तो एकदम हमें झिझक पैदा हुई, लेकिन फिर हमें याद आया कि अब रोज़े बीत गए हैं और मैं रोज़े से नहीं हूँ। तो जो चीज़ जायज़ और मशरू थी उसमें एक वक्त के लिए उस चीज़ से भी हम रुके तो हमारी तबीयत के अंदर ये मलका पैदा हो गया कि हम उससे रुकने का मिजाज पैदा कर लेते हैं। तो अगर हम उन उमूर से रुक जाते हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने मना किया हुआ है, तो फिर दोबारा जब उसको करने लगते हैं तो फिर हमारा हाथ भी रुकेगा और फिर हम मुस्तकिल अपने हाथ को रोक सकते हैं कि हाँ मियाँ, ये रोज़े में भी चीज़ें मना थी और रोज़े के बाद भी ये चीज़ें हमारे ऊपर मना है। तो एक मलिका पैदा हो जाएगा उन उमूर मनहियात से रुकने का, उनसे बाज रहने का। तो गोया यही तकवा है कि जो अल्लाह जल्ला शानहू ने हमारे ऊपर हराम किया है उससे हम रुक जाएं, जिस काम के करने का हुक्म दिया है उस काम को हम बजा लाएं।
کسی نے تقوی کی یہ تعریف کی اور کتنی خوبصورت تعریف کی کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ تو اس لیے روزے کا مزاج ہمیں تقوی دیتا ہے۔ اور دوسری بات، بھوک اور پیاس کے مسلسل گوارا کرنے سے انسان کی خواہشات دبتی ہیں اور نفس امارہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ شیطان ہمیں راہ حق سے بہکانے میں لگا رہتا ہے، لیکن شیطان جب خود شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے اس کو شیطان بنایا، بلکہ وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس نے سر اٹھا کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مالک تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ تو میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ باقاعدہ ایک دلیل لے کے نفس کھڑا ہو گیا، اس نے ایک حجت تراش لی اور کہا کہ نہیں، میں اس تیرے شاہکار کو سجدہ نہیں کروں گا، جبکہ حکم اس کا تھا جو اس شاہکار کو بنانے والا تھا، حکم اس کا تھا جس نے اس کے وجود کو پیدا کیا تھا، لیکن اس دلیل پر اس کے نفس کو تسکین پہنچی اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، تو اس نے اللہ کے حضور قسم کی کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور ان کو راہ مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ تو نفس وہ بڑا دشمن ہے جو شیطان کو شیطان بنانے والا ہے۔ اب ہمارے یہ دو دشمن مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جادہ حق سے، راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے ابھی حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم سنا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے دو دشمن تھے، نفس اور شیطان، شیاطین جکڑ دیے گئے، اب ہمارا دشمن نفس موجود ہے۔ نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا، آپ نے دیکھا کہ عام نمازوں کے اندر بھی جو لوگ شامل نہیں ہوتے تھے صلاۃ و تراویح میں کھڑے دکھائی دیے، اور ابھی نماز فجر کے اندر جو ہجوم عاشقاں آپ کو دکھائی دے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہو جانا، طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ سیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ماحول جو خیر کا، بھلائی کا، رحمت کا، نیکی کا پیدا ہوتا ہے، یہ شیاطین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں۔ ماہ سیام کے اندر گراں فروشی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کم تولا جا رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اسی طرح ہو رہے ہیں۔ تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے، اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب ماہ سیام کے اندر ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا، اور وہ ہے شیطان۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے اور وہ ہے نفس۔ اگر نفس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ مؤثر ہوتا ہے نفس کے ساتھ مل کے۔ تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن ہے، اور شیطان باہر سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے۔ ماہ سیام میں اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن باندھ دیا،
اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے۔ اب اس کو جب ہم قابو کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم مسجدوں میں جا رہے ہو، یہ ماحول نیکی کا پیدا ہوا ہے، اس کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ تو حضرت انسان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس نے اللہ کے حضور اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، چاروں سمتوں سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے محافظ فرشتے مقرر نہ کیے ہوں تو شیاطین انسانوں کو مار ڈالے۔ ابن آدم کا اتنا دشمن ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت سے میں نکالا ہی آدم علیہ السلام کی وجہ سے گیا ہوں، اور اب میں اولاد آدم کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور ان کو میں دوبارہ جنت میں نہیں جانے دوں گا، ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے، اور یہ دن رات کوشاں ہے۔ اور شیطان کے مکر و فریب اور اس کے دجل و تلبیسات کے رنگ بڑے ہیں، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شب زندہ دار تہجد گزار جس کو سحری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو، شیطان اسے کہے کہ جناب تم سحری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو، اسے پتہ ہے کہ یہ عابد، یہ تہجد گزار میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اسے کہتا بھی نہیں ہے۔ اسے کہتا ہے تم ضرور تہجد پڑھو، لیکن صبح بتا دیا کرو کہ میں تہجد گزار ہوں، میں سحری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں، تو وہ اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہے، سخاوت اس کے وجود میں شامل ہے، اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر، تو وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے سے بخل پر آمادہ نہیں ہوگا، تو شیطان اس کو یہ زحمت دیتا بھی نہیں، اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا۔ ایک شاعر جس کی طبع میں لطافت ہے، نرمی ہے، رفق ہے، وہ شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو شیطان اس کو کہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو، تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی کی گردن کاٹ دے؟ وہ تو شاخ سے پھول جب توڑ نہ سکے، کیا کہا تھا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا، تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے؟ تو شیطان اس کی اس طبع کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ کبھی اس کو اس پہ آمادہ نہیں کرتا، اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے۔ ایک عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہے، اور منبر و محراب کی نوکری اس کی سعادت مندی ہے، اور جب وہ واضح تلقین اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح کو قرار اور باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو منبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو مجھے بتائیے ایک عالم دین ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا؟ تو اس کی بات تو نہیں مان سکے گا، تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے، اس کو کہتا ہے تیرے جیسا خطیب بھی تو زمانے میں دوسرا نہیں ہے، بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، جتنا علم تیرے پاس ہے، صغرے کبرے ملانے کا جو فن تو جانتا ہے، لفظوں کی کھال ادھیڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے، علمی منہ شگافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بھلا کب ہے؟ تو وہ اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متاع زندگی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے وار ہیں، اس کے حملے ہیں، اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تزویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، دن رات انسان کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو شیاطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو۔ تو ماہ رمضان میں شیطان بندھا ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کے ماحول پہ ہوں، نیکی کی راہوں پہ ہوں، سجدوں میں اللہ کے حضور آنسوؤں کا خراج دے رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو، تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں، پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے۔ اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا،
ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ قابو پا لیں۔ اب وہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ خود روزہ نفس امارہ کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نفس 3 چیزوں سے کمزور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یاد گیرش اے عزیز، نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ 3 چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اب روزہ ان 3 چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے، تو روزہ بھوک اور پیاس ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولانا نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے، فوری نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے۔ اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں۔ تو بھوک خواہشات کو کمزور کرتی ہے۔ دوسری بات، تنہائی، یہ مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے، چونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خیر لاتی ہیں، زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے العافیت فی العزلہ فرمایا گیا کہ عافیت تنہائی میں ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت یقیناً اچھائی کا رنگ دیتی ہے، اور مسجد کی حاضری، مسجد کے اندر وقت کا گزارنا یقیناً باطن کے سنوارنے کا سبب ہے، نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے۔ اور بری مجلس سے، برے جلیس سے، برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ سے بہت سارے معاملات سے کٹ جاتے ہیں اور ہمیں تنہائی میسر آتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر۔ تو خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے، اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں۔ غیبت زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، بہتان زبان کی وجہ سے ہے، سب و شتم زبان کی وجہ سے ہے۔ سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں، نامہ اعمال میں، اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا، جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ، ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مصروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجھے، تم سے کوئی لڑے، کوئی بحث کرنا چاہے، تو تم کہو انی صائمٌ، میں تو روزہ دار ہوں، تو یہ کہہ کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے۔